سر یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ زدہ پنزو زر قالون پختونیم میں پچھلے 5000 سال سے پٹھان ہوں، تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جو 5000 ایئرز آف ہسٹری والا یہ جو انہوں نے بات مشہور کی ہے، یہ اصل میں یہ جو افغان نیشنلسٹ ہیں انہوں نے اس بات کو جنم دیا ہے، لیکن 5000 سال پہلے تو ان کی کوئی ٹریس نہیں تھی۔ 5000 سال پہلے البتہ موہنجو-داڑو کا تہذیب تھا۔ دنیا میں جب تہذیب شروع ہوئی ہے انسان کی تو 4 نمایاں قسم جگہ تھے: مصر، سومر جو وہ ہے میسوپوٹیمیا یعنی عراق، اور موہنجو-داڑو انڈس ویلی سیولائزیشن، اور چین۔ یہ 4 سیولائزیشنز تھی جو 5000 سال پہلے نمایاں تھی اور ڈیولپڈ تھی۔ ان میں ہمیں کبھی کہیں بھی پٹھانوں کا ذکر نہیں نظر آتا ہے، اور یہ جو انڈو یورپین لوگ جس سے پٹھانوں کا پھر وجود بنا، یہ تو پھر بہت بعد میں آئے تھے یہاں پہ۔ یہ تو اس وقت ادھر تھے، گمنام لوگ تھے، اور یوریشیا کے وسط میں رہ رہے تھے، بالکل جس علاقے کو آج کل سینٹرل رشیا یا یوکرین یا اس علاقہ ساؤتھ سینٹرل رشیا کہتے ہیں، جو کوئی کاف سے اوپر کا علاقہ ہے۔ سر اس وقت ان کی زبانیں بھی ظاہری بات ہے کوئی اور ہوگی، زبان کا جنم کب ہوا؟ ہمارے جتنی بھی یہاں پہ زبانیں بولی جاتی، چاہے وہ ہندکو ہو یا پشتو، وہ دونوں انڈو یورپین لینگویجز ہیں۔ تو انڈو یورپین لینگویجز جو تھے، اس کا جو پیرنٹ لینگویج تھا وہ PIE تھا، پروٹو انڈو یورپین، یعنی مطلب جو بہت پرانا، اس زبان کا ہمیں آج کل کوئی شواہد نہیں ملتے ہیں، نہ کوئی لکھائی ہے اس کی، نہ کوئی ریکارڈز ہے اس کے۔ صرف یہ جو آج کل کے زندہ زبانیں ہیں ان میں ہمیں اس کے آثار ملتے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پشتو، اردو، فارسی، انگلش میں، جرمن میں کچھ قدرے مشترک الفاظ ہیں جو ابھی تک بدلی نہیں ہے۔ جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، سٹار کا لفظ جو ہے انگلش میں، پشتو میں ستورے کہتے ہیں، تو یہ سٹار سے تو مختلف نہ ہوا نا۔ اردو میں اس کو ستارہ کہتے ہیں، تو ستارہ اور سٹار میں تو کوئی فرق نہیں ہوا نا۔ فارسی میں ستارہ کہتے ہیں، اچھا فارسی میں کہتے ہیں دختر، تو انگلش میں ڈاٹر، کوئی فرق نہیں ہے نا۔ فارسی میں کہتے ہیں برادر، انگلش میں کہتے ہیں بردر۔ فارسی میں کہتے ہیں مادر، انگلش میں کہتے ہیں مدر، ان میں کوئی فرق ہے؟ اچھا، باپ کو جو نام لیا جاتا ہے فارسی میں پدر کہتے ہیں، تو جرمنی میں ویٹر کہتے ہیں، اور انگلش میں فادر کہتے ہیں، وہ بھی آپ ٹریس کر سکتے۔ اچھا، نو کا نام جو ہے نیو، انگلش میں نیو ہے، فرینچ میں نوویل ہے، جرمن میں نیو ہے، رشین میں نووو ہے، ہندکو میں نوا ہے، فارسی میں نو ہے، پشتو میں نیوے ہے۔ اس میں بھی NW اور NV کا ایک کانسٹنٹ وہ ہے نا۔ آپ کو کوئی فرق نظر آتے؟ جی نہیں، کوئی فرق۔ اس طرح بے تحاشا الفاظ ہیں جو ملتے جلتے ہیں، اور مطلب یہ آج کل کے نہیں ہے، اس زمانے کے۔ یک جائے اس کو کوگنیٹس کہتے ہیں، لنگوسٹک کوگنیٹس کہتے ہیں۔ میں نے ان کا ایک پورا فہرست بنایا ہے۔ تو پشتو زبان جو ہے وہ تو بیسکلی ساکا زبان ہے، ایسٹرن ایرانین، لیکن وہ پھر جب اس علاقے میں آ گیا تو اس پہ انڈین اثرات بہت پڑے۔ جس طرح کچھ پراپرٹیز ہیں جو آپ کے اور انڈو یورپین زبانیں میں نہیں ہوتی، جس طرح اڑے کا آواز یا اڑون کا آواز، جس طرح پنجابی کہتے ہیں لین دین، وہ خاص نون لین دینی اور لین جس طرح کہتے ہیں نا، وہ پشتو میں جو نون لکھتے ہیں اس کی نیچے جس طرح راڑا، جی، it's called retroflex N، retroflex R جو ہے اڑے، یہ بھی ایک انڈین ساؤنڈ ہے۔ ریٹروفلیکس N یہ بھی انڈین ساؤنڈ ہے۔ یہ ننغنہ جو ہے اس طرح رواں دواں جو سو کہتے ناک میں نون بولا جاتا ہے، وہ بھی ایک انڈین خاصیت ہے، لیکن وہ تو اس زبان میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ ڈال اور ٹی جو ہے یہ بھی انڈین خاصیت ہے، یہاں پہ وہ انڈین ساؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں۔ تو ایک نیا زبان پھر تشکیل ہوا جو پشتو تھا۔